ماشاءاللہ شاہ جہاں فاروقی بھائی حق ادا کیا ہے آپ نے، محفل کو نعت نبی اور منقبت کا لبادہ اڑھایا کیسے جاتا ہے اس کا حق ادا کیا ہے۔ واقعی میں ایک چاشنی محفل میں اور محفل میں ایک الگ جان پھونک دی ہے آپ نے الحمدللہ۔ اور جو بھائی ہمارے وہاں کھڑے ہیں ادھر، کیا بات ہے آپ لوگ کیوں کھڑے ہیں؟ ادھر آ جائیے، یہاں پہ آ جائیے، بیٹھ جائیے آپ۔ یہ حضور کی ذکر کی محفل ہے، یہ عرس مقدس ہے۔ آپ ایک مرد درویش کی بارگاہ میں آئے ہوئے ہیں، قلندر برحق کی بارگاہ میں آئے ہوئے ہیں۔ آ جائیے، روڈ سے آپ نیچے آ جائیے، بالکل قریب آ جائیں، آپ یہاں پنڈال کے نیچے آ کے بیٹھ جائیں۔ یہ ساری چیزیں آپ کے لیے ہی لگائی گئی ہیں، آپ کے لیے یہ سارا انتظام کیا گیا ہے۔ یہ جو بھی چیزیں ہیں یہ آپ کے لیے کی گئی ہے، ورنہ کسی اور کے لیے نہیں۔ اگر آپ نہیں آئے تو پھر آپ بتائیں، میں کسی اور مخلوق کا انتظام کر لوں، ہے کہ نہیں؟ فرحان بھائی آپ کی بھی توجہ ہے، بالکل آپ کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ قرآن شریف کی آیت ہے یومئذ تحدث اخبارہا، کہ قیامت کے دن ذرہ ذرہ گواہی دے گا کہ اس نے یہ کیا تھا، اس نے وہ عمل کیا تھا۔ ساری چیزیں، یہ زمین گواہی دیں گی، وہ آسمان گواہی دے گا۔ تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی پیڑ کے قریب سے گزر رہا ہو اور وہاں اگر حضور کا ذکر کر دے یا حضور کی نعت پڑھ دے، کسی بھی طریقے سے اگر ذکر کر دے، تو وہ پیڑ بھی گواہی دے گا میدان محشر میں کہ مولا اس نے میرے قریب درود شریف پڑھا تھا یا ذکر کیا تھا۔ مولا یہ حضور کی امت گنہگار تو ہو سکتی ہے لیکن غدار نہیں ہو سکتی، غدار نہیں ہو سکتی، گنہگار تو ہو سکتی ہے۔ تو آپ وفادار امت ہیں تو بالکل یہاں آ جائیں۔ اس نبی کی تعریف ہو رہی ہے، اس نبی کی شان میں قصیدے پڑھے جا رہے ہیں، جس نبی کی شان میں پورا قرآن نازل ہو گیا ہے، اس نبی کا واسطہ دیتا ہوں، آپ بالکل یہاں آ جائیں، یہاں بیٹھ جائیں۔ بالکل آپ کسی کے کہنے کا انتظار نہ کیا کریں، میں اس نبی کا واسطہ دیا ہوں جو ہماری شفاعت کرنے والے ہیں میدان محشر میں۔ وہ نبی جو پیدا ہوتے ہی ہم سب کے لیے روئے ہیں، ہم سب کے لیے سجدہ اس نبی کے لیے، اس نبی کا واسطہ ہے، آپ یہاں آ جائیں۔ ایک مصور تھا بہت اپنے ہنر میں یکتا، ایک مصور تھا بہت اپنے ہنر میں یکتا، سن کے آواز وہ تصویر بنا دیتا تھا۔ ایک دن میں نے بسد ناز یہ چپکے سے کہا، ایک تصویر شہنشاہ دو عالم کی بنا، ایسی تصویر جس سے ہو نمایاں ہر بات، ان کے ظاہر و کردار کے ہر حالات، ایسی تصویر کے جس سے نمایاں ہو ہر بات۔ کیا مصور تھا، کیا مصور تھا، کیا مصور تھا، کیا مصور تھا، عجب واقف اسرار تھا وہ، یعنی امت کا بڑا مونس و غمخوار تھا وہ، الغرض سوچتا ہوں کتنا سمجھدار تھا وہ۔ ایک دن اس نے دکھائی شہ لولاک کی شان، سامنے رکھ دیا اس نے لا کر میرے قرآن، کہنے لگا، کہا دیکھ لو یہ تفسیر ہے، یہ جس کی تحریر ہے آقا وہی تصویر ہے یہ، کہ اس میں کہیں یاسی ہے، کہیں طٰہٰ ہے، واللیل ہے، والشمس ہے، وضحاہا ہے۔ پردہ آیات سے جب میں نے نبی کو دیکھا، پردہ آیات سے جب میں نے نبی کو دیکھا، بے ساختہ اس وقت منہ سے میرے یہ نکلا، مرحبا سیدی مکی مدنی العربی، مرحبا مرحبا مکی، مرحبا مکی مدنی، مرحبا سیدی مکی مدنی العربی۔ دل و جاباد فدایت سے عجب خوش لقبی، منے بے دل بجمالے تو عجب حیرانم، اللہ اللہ سے جمالستے بدیب العجبی۔ کیا کہوں اس نبی کو، یہ کہتا ہوں تو وہ بھی نبی ہے، یاسی کہتا ہوں تو طٰہٰ بھی ہے، طٰہٰ کہتا ہوں تو مزمل بھی ہے۔ میرے امام نے کہا کچھ مت کہہ، بس اتنا کہہ دے کہ سرور کہوں، کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ اللہ نے تیرے جسم منور کی تابش ہے، اے جانے جا میں جانے مسیحا کہوں تجھے، لیکن رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ لیکن رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آپ بالکل نیچے آ جائیں اس نبی کی شان میں نعت نبی پڑھنے کے لیے، مداح نبی، واصف شاہ ہدا، بلبل باغ مدینہ، بلبل باغ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس مداح کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں جو آپ کے بہار میں رہ کر کے پورے ہندوستان کی نمائندگی کرتا ہے، پورے ہندوستان میں جا کر نعتیہ شاعری کے حوالے
حوالے سے جن کی شناخت ہے، جن کی پہچان ہے، اور جب وہ شخص نبی کی نعت پڑھتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وقت ٹھہری ہوئی ہے اور یہ نبی کی نعت پڑھ رہے وہ کوئی اور نہیں، علی حسن صاحب ہے۔ آپ تیار ہیں سننے کے لیے؟ ہاتھ اٹھائیں جتنے لوگ تیار نہیں ہیں۔ اتنے لوگ تیار نہیں ہیں تو پھر کس کو سنائیں گے؟ جناتوں کو صرف ڈالی نہیں جڑ لے گا بہت مارے گا، اپنے پنجے میں جکڑ لے گا بہت مارے گا۔ میرے مخدوم اشرف کی کہیں شکایت نہ کرنا ورنہ جنات پکڑ لے گا بہت مارے گا، ورنہ جنات پکڑ لے گا بہت مارے گا، ورنہ جنات پکڑ لے گا بہت مارے گا۔ اب آپ یہ نہ سوچیں کہ جنات کے ڈر سے یہ لوگ دیے ہیں، جنات والا نوٹ دیے ہیں۔ علی حسن صاحب جذبات کا شعلہ تھا، احساس پہ آ گئے۔ پہلے زمانے میں 100 دیتے تھے، اب 50 پہ آ گئے۔ کسی سے رابطے اتنے شدید ہو گئے ہیں، ہم لڑے بھی نہیں اور شہید ہو گئے۔ میری ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ آگے آگے بیٹھ جائیں، ایسے آپ کھڑے نہ رہیں۔ ہاں یہاں آگے اور جگہ ہے، آپ لوگ قاعدے سے بیٹھ جائیں۔ اور جو ہمارے بھائی برادران ادھر کھڑے ہیں، بھائی کیوں کھڑے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ آپ کو دور سے دیکھنے کا شوق ہے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے میرے پاس۔ کسی سے رابطے اتنے شدید ہو گئے ہیں، ہم لڑے بھی نہیں اور شہید ہو گئے ہیں۔ اور کبھی جو وقت ملے تو ان کے پاس بیٹھا کر، جو لوگ عشق میں بابا فرید ہو گئے ہیں، جو لوگ عشق میں بابا فرید ہو گئے ہیں۔ بھائی بڑے بھائی علی حسن صاحب بغدار بہت اچھا پڑھ رہے تھے اور نعت کو نعت کے لہجے میں پڑھ رہے تھے، نعت کو نعت کے طریقے سے آپ کے سامنے آپ کی سماعت کی دلہن کے حوالے کر رہے تھے۔ بڑا عمدہ لہجہ آپ سے ملاقات کر کے گیا ہے، بہت ہی اچھا ماحول ہے، بہت ہی قیمتی ماحول ہے۔ ایسے ماحول بہت کم ملتا ہے، ایسی رونقیں ایسی بزم بہت کم میسر آتی ہے، یہ ہم سب کے لیے بہت خوش نصیبی ہے۔ میں چاہتا ہوں اب کہ احمد رضا کلیری کو پیش کر دیا جائے، پھر اس کے بعد خطیب اہل سنت مدبر اسلام حضرت علامہ و مولانا شاہجہاں صاحب قبلہ ناظم تعلیمات مخدوم اشرف مشن پنڈوا شریف، ان کا خطاب ہونا ہے۔ پھر اس کے بعد مناظر اہل سنت خلیفہ حضور تاج الاولیاء حضرت علامہ و مولانا مفتی طاہر حسین صاحب قبلہ مصباحی اشرفی، جن کی آمد ہوگی اسٹیج پر، بہت جلد آپ ان کے علمی گفتگو سے اپنے آپ کو مشرف کریں گے۔ اس سے قبل احمد رضا کلیری کو آپ سننے جا رہے ہیں۔ میں احمد رضا کلیری سے گزارش میری یہ ہے کہ آپ وہ کلام پڑھیں جو کلام تقریباً آج سے 800 سال پہلے حضرت امیر خسرو حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی کی بارگاہ میں بیٹھ کر جس طریقے سے جس لب و لہجے میں پڑھا کرتے تھے، اسی لب و لہجے میں اسی انداز میں آج آپ مفتی اعظم بہار کے عرس مقدس میں ان سامعین کے سماعت کی دلہن کے حوالے اس کلام کو کریں۔ میری گزارش ہے وہ امیر خسرو، وہ امیر خسرو کون؟ امیر خسرو آپ بخوبی جانتے ہوں گے۔ ایک دفعہ حضرت محبوب الہی 2 پلیہ ٹوپی پہنے ہوئے دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ علماء کرام کی بالخصوص توجہ چاہتا ہوں، اگر خطا ہو تو آپ کی عطا ہو جائے، اگر سند ہو تو مستند ہو جائے۔ حضرت امیر خسرو بیٹھے ہیں، سامنے حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی۔ کچھ باتیں سن لیں تاکہ میں اپنے ضمیر کو رسوا ہونے سے بچا لوں، ورنہ آج کل نقبہ حضرات لطائف کا بہت سہارا لیتے ہیں، جبکہ یہ بے ادبی ہے اسٹیج سے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہاں ہمارے اس علاقے کا یہ ماحول ہے کہ لوگ لطائف ہی سننا پسند کرتے ہیں۔ آپ اچھی باتیں سن کے جائیں، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آپ آستانے میں آئے ہیں، اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے، اس کی کیا قدر و منزلت ہوتی ہے، آپ ذرا سماعت کریں۔ 2 پلیہ ٹوپی پہنے دیوار سے ٹیک لگائے خواجہ نظام الدین محبوب الہی بیٹھے ہیں اور فرماتے ہیں، خسرو ہر قوم راست راہ دین وقب لگا ہے، ہر قوم راست راہ دین وقب لگا ہے۔ کہتے ہیں خسرو ہر قوم کا ایک راستہ ہوتا ہے، ایک جہد ہوتی ہے جو اس کو اس کے قبلے کی طرف لے جاتی ہے، اس کو اس کے منزل کی طرف لے جاتی ہے۔ ہم اور آپ اگر ہوتے تو کہتے جی حضور، لیکن وہ خسرو تھے، لیکن وہ خسرو تھے۔
وہ خسرو تھے، انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے جی حضور نہیں کہا، انہوں نے کیا کہا تھا نظام الدین محبوب الہی نے؟ خسرو ہر قوم راست راہے دینے وہ قبل گاہے، تو خسرو کہتے ہیں من قبل راست کردم بر سمت کچ کھلا ہے، کہ میں نے اپنا قبلہ تو اس ترچھی ٹوپی والے کو مانا ہے، اب یہ جدھر جائے میں ادھر ہی چلا جاؤں۔ عشق کہتے ہیں، یہ عشق کا مقام ہے، عشق میں لبریز ہو کر وہ کلام لکھتے ہیں۔ اسی کلام کی فرمائش ہے میری ان سے کہ آپ آ کر کے پڑھیں۔ عباس تابش نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ دیے وحشت تو یہ وحشت ہی مسلسل ہو جائے، رقص کرتے ہوئے اطراف میں چل چل ہو جائے، چلتے رہے تو میاں سلسلہ دلداری کا، عاشقی دین نہیں ہے کہ مکمل ہو جائے، عاشقی دین نہیں ہے کہ مکمل ہو جائے۔